اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سب مسلسل صبح سے اس دکھیاری ماں کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں جو اپنا رومال لیے اپنے بیٹے کے عزاداروں کے پاس صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم سبھی ان کے لاڈلے کا ماتم کر رہے ہیں۔ آج کا سورج جب صبح نمودار ہوا، میدان کربلا میں وہ قیامت کا دن لے کر آیا کہ جو اس روئے زمین کے لیے ہمیشہ سینہ زنی اور ماتم کا سبب بنا۔ یقیناً وہ دن آ گیا کہ جس دن میدان کربلا میں امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے جان نثاروں کے ساتھ کچھ اس انداز میں موجود ہیں کہ دشمنوں کی تعداد کثیر ہے اور حسین صرف اپنا مختصر سا 72 جوانوں کا ایک قافلہ لیے ہوئے میدان کربلا میں یکا و تنہا ہیں۔ آج صبح نمودار ہوئی، شبیہ پیغمبر نے اذان دی تاکہ اس امت تک پیغام جا سکے کہ رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا اس امت کے درمیان پیغام پروردگار کو لے کر حاضر ہوا ہے۔ اذان صبح کے بعد اب عالم یہ ہے کہ اصحاب حسینی مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر نماز کا مکمل ہونا تھا، پسر سعد کی آواز بلند ہوتی ہے کہ گواہ رہنا، پہلا تیر میں حسین کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ یہ پیغام تیر تھا جو پیغام ظلم لے کر حسین کی طرف آ رہا تھا۔ امام حسین کے اصحاب اب ایک ایک کر کے میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے، جو جاتا تھا اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیتا تھا اور حسین اس کے جنازے کو لے کے میدان کربلا سے واپس خیمے تک پلٹتے تھے۔ یہ صبح سے لے کر دوپہر تک کا انداز تھا کہ مسلسل قربانیاں ہو رہی تھیں، لیکن عجیب موقع آیا۔ ابھی آپ نے بھی ظہرین کی نماز پڑھی ہے، میدان کربلا میں ابو ثمامہ سیداوی نے آواز دیا کہ اے فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کو یاد رکھا ہے، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ حسین نے مصلی بچھایا، اب وہ عالم ہے کہ دشمن ہنس رہا ہے کہ حسین کی نماز کہاں قبول ہونے والی ہے، معاذ اللہ۔ اور ادھر امام حسین نے نماز پڑھنا چاہا لیکن دشمنوں کی طرف سے تیر باران ہو رہے ہیں، دشمن قریب آ کے حملے کر رہے ہیں۔ امام حسین کے 2 صحابی زہیر اور سعید کہتے ہیں آقا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان تیروں کو روک رہے ہیں، ان تلواروں کو روک رہے ہیں۔ زہیر اور یہ سعید کھڑے ہوئے، امام حسین نے اپنی نماز کو شروع کیا، لیکن عجیب موقع تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زہیر کے اوپر تیر پہ تیر آ کے لگ رہے تھے، سعید کا جسم چھلنی ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زہیر کا عالم مختلف تھا۔ چہرے کے اوپر تلواریں پڑ رہی تھیں، جسم کے اوپر تیر آ
کے پیوست ہو رہے تھے، ادھر امام حسین نے اپنی نماز کو مکمل کیا، ادھر سعید اور زہیر زمین پہ گرے، امام حسین آگے بڑھے، دونوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھے، آواز دیتے ہیں زہیر اوفیت ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام حسین فرماتے انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے رہو گے۔ ہاں عزاداروں، یہ امام حسین کی بارگاہ سے یہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ قربانیوں کا بازار ابھی گرم ہے، اب سارے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں، اب اصحاب کے بعد اعزہ کی باری تھی۔ کبھی اولاد عقیل آگے بڑھی، اپنی قربانیوں کو پیش کیا، کبھی اولاد جعفر نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اون بھی شہید ہو چکے ہیں، جعفر کے بیٹے محمد بھی شہید ہو، سارے اولاد جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب کون ہے کہ جو اپنی قربانیوں کو پیش کرے؟ اب امیر المؤمنین کے خاندان کی باری تھی، جناب قاسم میدان کربلا میں آ چکے ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے جو امام حسن کا، جو میدان کربلا میں اپنی قربانی دے رہا ہے۔ امام حسین جناب قاسم کے جنازے کو بھی اپنی عبا میں سمیٹ کے خیمے میں لے کے آ چکے ہیں۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اب جناب علی اکبر بھی میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین کے دل کا قرار ہے جو میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے، امام حسین کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہاں کچھ ہی لمحات کے بعد ان سیدانیوں نے علی اکبر کا جنازہ بھی دیکھا، اور پھر کچھ ہی لمحات اور گزرے تھے کہ وہ غازی بھی اب میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، جس پر پورے اہل حرم کو بھروسہ تھا وہ عباس، وہ علی کا شیر دل بیٹا عباس اب میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب امام حسین کے لیے جملہ ملتا ہے کہ بان الکسر علی وجہ الحسین، امام حسین کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ میرا یہ لشکر کا سردار جا رہا ہے، اب یہ لشکر باقی نہیں بچے گا۔ ہاں عزاداروں، عباس کی قربانی کا وہ لمحہ کہ امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، عباس کے جنازے کو تو نہیں اٹھایا، لیکن ہاں علم لے کے خیمے میں واپس آ گئے، مشکیزہ خیمے میں واپس آ گیا۔ ہاں عزاداروں، میدان کربلا میں حسین آئے، بلندی پہ کھڑے ہوئے، آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو اب حسین کی مدد کرے؟ ساری دشمن کی فوج کو احساس ہو گیا کہ اب زہرا کا لاڈلا اکیلا رہ گیا ہے، اب سب سمجھ گئے کہ علی کا بیٹا یکو تنہا ہو گیا ہے، لیکن ہاں ابھی ایک مجاہد باقی تھا۔ امام حسین اب جو خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، سیدانیوں کے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ ننھا علی اصغر خود کو جھولے سے گرا چکا ہے۔ امام حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا، میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ یہ آخری نذرانہ تھا جو حسین نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہاں عزاداروں، سب سے زیادہ سخت لمحہ یہی تھا۔ آپ بھی جب مشکلات میں ہو، آپ کو اپنے عزیز یاد آتے ہیں، اپنے اعزاء یاد آتے ہیں، اپنے اقربا یاد آتے ہیں۔ آپ پردیس میں جب کسی سختی میں آ جائیں، آپ کو اپنے یاد آتے ہیں۔ سنو گے عزاداروں، میدان کربلا میں حسین نے بھی مشکلات میں گر کے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ تب نہیں یاد کیا کہ جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے، تب نہیں یاد کیا کہ جب غازی عباس کے سرہانے آئے، تب نہیں یاد کیا جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالی۔ اگر یاد کیا تو اس موقع پر جب ننھے علی اصغر کو لے کے حسین میدان کربلا میں نکل رہے تھے، آواز دیتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء، کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے کیسے میں اصغر کے لیے پانی مانگنے جا رہا تھا۔ آزاداروں، حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی، سب سے بڑی آزمائش یہی تھی۔ حسین علی اصغر کو بھی اس میدان کربلا سے لے کے پلٹے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ماں کی نظر نہ پڑے۔ لیکن اب جو دمے در پہنچے، ماں نے آواز دیا مثلک ینحر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ امام حسین ننھے سے بچے کو آئے، پشت خیمہ پہ دفن کیا۔ اب امام حسین اپنے خیمے میں واپس پلٹے ہیں، لیکن عجیب انداز ہے، دمے در حسین آ کے کھڑے ہوئے، آواز دیتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔
زینب حسین کا آخری سلام لے لو، اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام لے لو۔ جب کسی شخص نے پوچھا تھا آخری امام سے، اے مولا آپ کو سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کون سی محسوس ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تب دکھائی دی کہ جب حسین زینب کو الوداع کہنے آئے تھے، جب حسین ام کلثوم کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، سب سے بڑی مصیبت تھی۔ آزادارو، حسین خیمے میں داخل ہوئے، آئے اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن مجھے اپنے بیٹے سے گفتگو کرنی ہے۔ آ کے امام حسین سید سجاد کے قریب کھڑے ہوئے، سید سجاد کا شانہ زینب نے ہلایا، سجاد نے اب جو دیکھا تو فرماتے ہیں من ھذا الرجل، یہ میرے خیمے میں کون موجود ہے؟ امام حسین کی طرف یہ جملہ عجیب لگا، پھوپھی نے سانہ ہلایا، اے بیٹا تم نے نہ پہچانا یہ حسین تم سے ملنے آیا ہے۔ جب منہال نے مدینے میں پوچھا تھا اے آقا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بیٹا اپنے بابا کو نہ پہچان سکے، تو فرمایا تھا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا اے آقا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں جس موقع پہ امام حسین آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے آپ نہ پہچان پائے تھے۔ فرماتے اے منہال یہ ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے میرے بابا کے جسم پہ اتنی بھی کوئی جگہ نہ تھی جہاں پہ زخم موجود نہ ہو، میں کیسے اپنے بابا کو پہچانتا؟ ہاں اب جو دیکھا تو زخموں سے چور حسین سامنے کھڑے ہیں۔ پوچھا اے بابا این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، اے بیٹا تمہارے چچا بھی قتل ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی میدان میں قتل ہو گئے۔ ایک ایک کو پوچھتے جا رہے تھے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا اب میرے اور تمہارے علاوہ خیمے میں کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ فرماتے پھوپھی اماں مجھے میرا عصا اور میری تلوار لا کے دیجئے، بیٹا کیا کرو گے؟ فرماتے پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہے میرا بابا اکیلا ہو گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے بیٹا تمہیں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے۔ فرماتے اے بیٹا جب مدینے واپس جانا میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ امت آج تک حسین کے سلام کا جواب دے رہی ہے۔ ہاں حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، اچانک جناب فضہ سے کچھ جملہ کہا۔ زینب نے دیکھا فضہ حسین کے خیمے سے نکل کے کسی اور خیمے میں جا رہی ہیں، دوڑتی ہوئی آئیں۔ اے فضہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے آقا نے منع کیا ہے، اے شہزادی نے پوچھئے۔ فضہ بتا دو تمہیں ماں کا واسطہ۔ فضہ نے کہا اے بہن زینب آقا نے کہا ہے مجھے وہ پرانا کرتا لا کے دے دو جو میری ماں نے تمہارے حوالے کیا تھا، تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے اسے پہن کے جاؤں، دشمن اس لباس کو میرے بدن سے نہ اتارے۔ زینب سمجھ گئی کہ حسین اپنے کفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ زینب خیمے میں واپس پلٹی، حسین تیار ہو چکے ہیں، میدان کربلا کے لیے نکل رہے ہیں۔ سنو گے عزادارو، اچانک زینب نے جب دیکھا کہ حسین نکلنا چاہ رہے ہیں آواز دیتی ہیں مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ چلیے، ابھی بہن کو ایک دفعہ اور رخصت ہونا ہے۔ اب جو بھائی بہن کی ملاقات ہوئی، بے چینی کا عالم یہ ہے کہ زینب کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ حسین نے اپنی بہن کے سینے کی طرف دیکھا، یہ اشارہ امامت تھا۔ زینب کے دل کو قرار آیا اور اب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں سنو گے، یہ پہلا موقع ہے۔ حسین خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے، کبھی بائیں طرف دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے شیرو،
کیا حسین کو گھوڑے پہ سوار کرنے کے لیے نہ آؤ گے؟ گھوڑا تو خود چل کے سامنے آ گیا۔ اب کون ہے جو حسین کو گھوڑے پہ بٹھاتا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب باہر نکل کے آواز دیتی ہے، اے بھیا خود کو اکیلا نہ سمجھنا، زینب عباس بن کے تمہاری مدد کرے گی۔ حسین کو زینب نے گھوڑے پہ بٹھایا، حسین نے آگے بڑھنا چاہا۔ میں یہ منظر سوچ رہا تھا کہ خیمے میں حسین نے ساری بیویوں کو خدا حافظ کہا ہے، لیکن خدا حافظ کرنے والی بیویوں کے درمیان وہ 4 سالہ سکینہ وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ پتا تب چلا کہ اب جب حسین گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے، اب جو دیکھا گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ ننھی بچی آواز دے رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں پلٹا، میرے بابا کو خیمے سے نہ لے جا۔ حسین اترے، اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ ہاں، امام حسین نے اب اپنی بیٹی کو بھی خدا حافظ کہا، وجہ صرف یہ تھی کہ اگر خیمے میں خدا حافظ کہتے تو بقیہ یتیم بچیاں بھی تو دیکھ رہی ہوتی، لہذا سکینہ نے احتیاط کیا، اپنے بابا کو خیمے کے باہر خدا حافظ کیا، اور اب حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، جدھر جاتے تھے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے تھے۔ کبھی نہر فرات کی طرف گئے، اے میرے عباس کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی ترائی کی طرف سے آگے بڑھے، علی اکبر کو آواز دیا، اے میرے شبیہ پیغمبر کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے؟ میدان کربلا میں حسین کی جنگ تھی، الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اچانک فضاؤں میں ایک آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ آپ سمجھے یہ کیا آواز تھی؟ یہ آواز قدرت آ رہی تھی، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے، اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا جو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان رہنے دو سجاد کے لیے۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، باقی بھی فوجوں نے سمٹنا شروع کر دیا، کسی نے پیشانی پہ پتھر مارا، کسی نے سینے پہ تیر مارا۔ حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ یہ حسین کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ شاید مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو، اے اماں کربلا میں تمہارا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف چلے، آخری امام کا جملہ، سلام اس حسین پر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ سن لیا عزادارو، یہ میرے آقا کا جسم کہاں تھا؟ سنو گے عزادارو، اتنے تیر پیوست ہوئے تھے، حسین کا جسم زمین کربلا تک نہیں پہنچا تھا، اور ادھر اب عالم یہ ہے کہ حسین کو سجدے میں جانا ہے۔ کیسے حسین کا سر سجدے میں جائے گا؟ سنو گے عزادارو، شمر لعین آگے بڑھا، پشت کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا، سنیں گے عزادارو، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، حسین کا بدن لہو لہان،
اور یہی وہ لمحہ تھا کہ ایک بلندی کر کے ایک بہن آ چکی ہے. دارے میدان کربلا میں زینب نے ڈھونڈا، حسین نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اے اماں، اب جو اچانک نظر پڑی، دیکھا گودال قتل گاہ میں ایک اکیلا حسین، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے چبو رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتھر لیے ہوئے. ہاں زادارو، میدان کربلا میں وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین کو آخری امتحان دینا ہے. ہاں اے بہن زینب، خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. امام حسین سجدے کے عالم میں ہے. آزادارو، شمر لعین نے اب جو اپنے خنجر کو حسین کے گلے پہ رکھا. سنو گے عزادارو، میدان کربلا میں انبیاء موجود ہیں، لیکن سب نے اپنے چہرے گھما لیے. امیر المؤمنین علی موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے، سب دیکھ رہے تھے، لیکن حسین آواز دے رہے تھے، اے اماں تم ہمارے ساتھ رہنا. بس عزادارو، تابوت مبارک آ رہا ہے. سنو گے عزادارو، حسین کی شہادت کا موقع آ گیا. ذوالجناح اپنے سر پہ خون حسین کو مل کے خیام حسینی کی طرف چلا. خبر دینی تھی، خبر پہنچانا تھا. بس آخری جملہ سنو، یہ خیام حسینی تک آیا اور اب جو کھڑے ہو کے نینانا شروع کیا. ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میں سمجھ گئی میرا بابا قتل ہو گیا، لیکن بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا قتل